الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کچھ بھی فرمایا ہر چیز برحق ہے، اس کی ہر آیت، اس کا ہر حرف، اس کا ہر لفظ وہ برحق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں جہاں پر بھی جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ بھی برحق ہے، جس عمل کے کرنے پہ جس انعام کا وعدہ ہے وہ بھی برحق ہے۔ اور اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے کمٹمنٹ کی ہے قرآن میں وہ ضرور پوری کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ ہمارے مسائل کا حل دیا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں، اور پھر ہم ان کے لیے سولوشنز مانگتے ہیں کہ اس کا سولوشن کیا ہے، جو بھی مسئلہ ہماری زندگی میں آیا ہے اس کا حل کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، تو آبویسلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے تو نہیں چھوڑا ہوگا کہ ہمیں بنا دیا اور ہمارے مسائل آتے رہے اور ہمیں مسائل کا حل نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت میں ہمارے تمام مسائل کا حل دیا ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہمیں علم نہیں ہوتا ہے کہ مسئلہ تو آ گیا، اس کا حل کیا ہے۔ ہماری زندگی کی ضروریات میں سے ایک ضرورت کیا ہے؟ رزق۔ ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں گھر چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کے لیے، فیملی کے لیے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رزق چاہیے ہوتا ہے، اور یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور یہ رزق ہماری زندگیوں میں کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، اور اس رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا، حلال طریقے سے اس کو حاصل کرنا اور اس کی کشادگی ہونا، اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کبھی بھی آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، کبھی بھی تنگی نہیں مانگنی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا بھی بہترین مانگو، آخرت بھی بہترین مانگو، اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی دعا کرنے کا حکم دیا۔ تو دنیا بہترین مانگنا اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور دنیا کے اعتبار سے جو رزق ہے ہمارا، یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ ہم جس کو دنیا کو ڈیفائن کرتے ہیں نا کہ ہماری دنیا کی زندگی کیسی ہے، اس میں ہمارا جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اور مین فوکس ہوتا ہے وہ رزق کے اوپر ہوتا ہے۔ اب رزق جو ہے، یہ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رزق کے فیصلے آتے کہاں سے ہیں۔ یہ رزق کے فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ رزق ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، رزق ہماری جاب کے کنٹرول میں نہیں ہے، رزق ہمارے بزنس کے کنٹرول میں نہیں ہے، رزق ہماری کمپنیز ہمیں نہیں دیتی، رزق ہماری کمپنیز کے جو اونرز ہیں وہ ہمیں نہیں دیتے۔ یہ تمام فیصلے جو رزق ہیں یہ اللہ کے کنٹرول میں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی ہے جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اگر اللہ تمہارا رزق کم کر دے، رزق بند کر دے، تو کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بے حساب رزق دینے کا فیصلہ کر دے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ بے شک اللہ ہی چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ تو الٹیمیٹ کنٹرولر جو رزق ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رزق کو کنٹرول کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ راستہ بھی تو بتایا ہوگا کہ وہ کون سے ایسے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے رزق میں کشادگی حاصل کر سکتے ہو۔ جس کے کنٹرول میں ہے وہ زیادہ بھی کر سکتا ہے، وہ کم بھی کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اگر ہمارا وہ کنیکشن اللہ سے اسٹیبلش ہو جائے اور ہمیں وہ طریقہ پتہ لگ جائے کہ ہم نے اپنے رزق کو کیسے بڑھوانا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں کشادگی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس رزق کو بڑھانے کا ایک طریقہ بتایا۔ سورہ نوح کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب کے بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم استغفار کرو گے تو پہلی چیز تمہیں کیا دے گا؟ آسمان سے تمہارے لیے موسلادھار بارش عطا فرمائے گا، تمہیں موسلادھار بارش عطا فرمائے گا۔ تو استغفار کیا
تو استغفار کے بدلے میں اللہ کی طرف سے کیا کمٹمنٹ ہے کہ وہ تمہیں مستدار بارش عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک وقت ایسا آیا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اب میں آپ کو یقین بتا رہا ہوں کہ یقین کیسا تھا صحابہ کا اللہ کی ان آیات کے اوپر۔ آج ہمارا ایمان تو ہے لیکن ہمارا یقین کمزور ہے۔ ان کا ایمان بھی تھا اور یقین بھی تھا، ان کا ایمان بھی بہت مضبوط تھا اور یقین بھی بہت مضبوط تھا۔ تو جب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بارش نہیں ہوئی، ایک وقت ایسا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ گئے اور جا کر آپ سے درخواست کی کہ امیر المومنین بارش نہیں ہو رہی، اللہ سے دعا کیجیے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ سب کو لے کر باہر نکل گئے بارش کی دعا کرنے کے لیے۔ اب جب باہر لے کر نکلے تو میدان میں جا کے استغفار کیا، توبہ کی، گناہوں کی معافی مانگی اور واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو لوگوں نے آ کے پوچھا کہ اے امیر المومنین آپ نے بارش کی تو دعا ہی نہیں کی، گئے کس لیے تھے؟ بارش کی دعا کرنے کے لیے، اور استغفار اور توبہ کر کے واپس آ گئے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بارش اس طریقے سے طلب کی ہے جس سے بارش ہو جاتی ہے، اس طریقے سے طلب کی ہے جس سے بارش ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ آیت ان کے سامنے تلاوت فرمائی، فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں موسلادھار بارش عطا کروں گا۔ تو یہ یقین تھا ان کا، یقین۔ آج ہمارا یقین کمزور ہے، سولوشن اویلیبل ہوتا ہے لیکن ہمارا چونکہ یقین کمزور ہوتا ہے اس لیے ہمارے ساتھ وہ ہوتا بھی نہیں، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا۔ تو یہ یقین تھا ان لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب کمٹمنٹ دی ہے وہ پوری ہوگی۔ اب اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری کمٹمنٹ کیا کی؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم استغفار کرو میں تمہیں بارش بھی عطا کروں گا، اور دوسری کمٹمنٹ کیا ہے کہ میں تمہارے مال میں بھی اضافہ کروں گا، تمہیں مال بھی عطا کروں گا، مال میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں پہ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رزق بھی عطا کرے گا، ہمارے رزق میں کشادگی عطا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ اس کو 3 انعام اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ 3 انعام۔ پہلا انعام اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ کثرت سے استغفار کی، اللہ تعالیٰ ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا انعام اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی ہر مشکل کو آسان کر دیتے ہیں، اس کو ہر مشکل سے نکال دیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ رزق ایسی جگہ سے مہیا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب قرآن میں اللہ نے کمٹمنٹ دی، تم استغفار کرو میں تمہارے رزق کو بڑھا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور قرآن اور کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے بارے میں، احکامات کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے کہ وہ 100% حق ہیں اور وہ 100% سچ ہیں۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رزق میں کمی آ کیوں رہی ہے، اور اس رزق کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس جو سولوشن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا۔ اب فرق کدھر آتا ہے؟ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ پہلا فرق وہاں پہ آتا ہے کہ ہمارے علم کی کمزوری ہوتی ہے، ہمیں علم پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، اس سے بات سمجھ آ جائے گی۔ کوئی بھی گاڑی اگر اچھی گاڑی ہے، بہت ایکسپینسو کار ہے، جو مینوفیکچرر گاڑی بناتا ہے، اب اس نے گاڑی تو بنا دی اور بڑی زبردست بنا دی اور ساری دنیا میں مشہور بھی، گاڑی بہت زبردست ہے، لیکن اس گاڑی کے اندر پرابلم کیا ہے کہ اس گاڑی کو پتہ نہیں کہ آپریٹ کیسے کرنا ہے۔ اگر اس میں مسئلہ آ گیا تو اس کا جو آفٹر سیل سپورٹ ہے اس کے لیے کسی میکینک کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، تو گاڑی چاہے جتنی مرضی ایکسپینسو ہوگی وہ فلاپ ہو جائے گی۔ کیوں فلاپ ہو جائے گی؟ کیونکہ بنانے والے نے یہی نہیں بتایا کہ اگر مسئلہ آ جائے گا تو اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا مینوفیکچرر ہے، ہمارا کریٹر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے تو اللہ کو پتا تھا کہ ہماری زندگی میں کچھ مسائل آئیں گے، تو جب مسائل آئیں گے تو ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کا حل ہمیں دیا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی میں جب مسئلہ آئے تم یہ عمل کر لو، اس عمل کے ذریعے سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب اگر ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، تو ہم ظاہری بات ہے وہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ علم نہیں ہے۔ اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ علم تو ہے لیکن یقین نہیں ہے،
پتہ ہے کہ ہاں بھی استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی کر دے گا، رزق بڑھا دے گا، لیکن نہ توبہ کرتے ہیں نہ استغفار کرتے ہیں تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ یقین بھی ہوتا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا، پتہ بھی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ استغفار کرنے سے رزق میں کشادگی کرتا ہے، توبہ کرنے سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، یہ بھی یقین ہے کہ ہاں ہوتا بھی ہے، لیکن عمل نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، اس کا علم ہونا، یقین ہونا اور پھر عمل بھی ہونا۔ جب یہ تینوں ہوں گی تو تب جا کے ہماری زندگیوں میں وہ ثمرات اور وہ برکات ہمیں نظر آئیں گی جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے کیا چیز ہے، ہمیں اپنے یقین کو درست کرنا ہے۔ ہمارا یقین جتنا ہمارا یقین ہے نا کہ جب سر میں درد ہوتا ہے تو میں پیناڈول لوں گا تو میرے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا، یہ یقین ہے کہ پیناڈول سے سر کا درد ٹھیک ہو رہا ہے۔ جب مجھے بھوک لگے گی، میں کھانا کھاؤں گا تو میری بھوک ختم ہو جائے گی، یہ یقین ہے کہ کھانا میری بھوک کو ختم کر رہا ہے۔ جب مجھے پیاس لگے گی، میں پانی پیوں گا تو میری پیاس ختم ہو جائے گی، پیاس بجھ جائے گی، تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ پانی کے ذریعے سے ہماری پیاس بجھے گی۔ جتنا ہمیں یقین ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ جائیں گے، باقی سارے مر جائیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان تو ہے کہ ہم دنیا سے جائیں گے، لیکن ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہمیں یقین کیا ہوتا ہے، دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں شاید اس دنیا میں رہوں گا لیکن باقی سارے ختم ہو جائیں گے، تو ہمیں یہ یقین ہے کہ شاید ہم نے دنیا سے نہیں جانا۔ تو جتنا ہمیں ان چیزوں کا یقین ہے، اگر ہمیں اتنا یقین ہمارا اللہ کی آیات پہ ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پہ ہو جائے تو ہماری زندگی بالکل تبدیل ہو سکتی ہے، ہماری زندگی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے اس یقین کو درست کرنا ہے۔ جو بھی عمل کریں، جب اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمٹمنٹ دی ہے، اس چیز کے اوپر پورا یقین رکھیں کہ جب میں اس چیز کو اپناؤں گا، جب میں اس چیز پہ عمل کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے ان مشکلات سے نکال دے گا۔ تو کیا کرنا ہے؟ رزق چاہیے، رزق کی جو میں برکت چاہیے، تو پہلا کام کیا کرنا ہے کہ کثرت سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا، گناہوں پہ توبہ کرنا اور استغفار کرنا۔ اب استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف صبح شام 100 دفعہ استغفار کی تسبیح پڑھ لی تو مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی گناہوں پہ توبہ کرنا۔ استغفار کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں پہ توبہ کرنی ہے، جو بھی گناہ ہوا اس جو سرزد ہو اس پہ توبہ کرنا ہے۔ اب توبہ کیسے کریں گے؟ توبہ کے بارے میں کیا، توبہ کا طریقہ کیا ہے کہ اچھے طریقے سے وضو کرنا، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، جس کو ہم صلاۃ التوبہ بھی کہتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنا اور اپنے گناہوں کے اوپر ندامت ہونا، رونا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، اللہ سے معافی طلب کرنا۔ جو شخص بھی یہ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کمٹمنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ اپنے بندوں سے کہا کہ اے میرے بندو تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور بڑا غفور رحیم ہے۔ تو اللہ نے کمٹمنٹ دی ہے کہ جب تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف معاف کرے گا بلکہ ایک جگہ پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کمٹمنٹ دی کہ جب تم توبہ کرو گے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَةً۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہ کمٹمنٹ نہیں دے رہا کہ میں صرف گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، کمٹمنٹ ہے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، جو شخص بھی توبہ کرے گا، ایمان لے آئے گا، نیک اعمال کرنا شروع کر دے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل بھی کر دے گا۔ تو استغفار کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں پہ توبہ کرنی ہے۔ جب ہم توبہ کثرت سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اب توبہ کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ توبہ صرف ایسی نہیں ہے کہ بس دل میں یقین ہے کہ نہیں گناہ تو میں کرتا رہوں گا لیکن ساتھ ساتھ توبہ، 2 رکعت نفل توبہ کے بھی چل رہے ہیں اور گناہ بھی ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہیں اور جی میں توبہ تو کر رہا ہوں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے بارے میں کچھ شرائط ہے جو علماء نے بیان کی، اہل علم نے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ انسان اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، فوراً چھوڑ دے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص میوزک سنتا ہے، میوزک کیا اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب ایک طرف وہ کہتے ہیں میں میوزک بھی سنتا رہوں گا لیکن ہر روز 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ بھی پڑھتا رہوں گا، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی پہلی شرط کیا ہے کہ اس گناہ کو چھوڑنا ہے، جس گناہ سے بھی آپ توبہ کرنا چاہ رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑنا ہوگا، پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا ہے کہ ندامت ہو، کیونکہ توبہ کا کیا مطلب ہے کہ گناہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو جب تک ہمارے دلوں میں یہ ندامت نہیں ہوگی کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف آپ
2 رکعت پڑھ لیں گے لیکن آپ کو یہ ندامت نہیں ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو اپنے دل میں شدید ندامت ہونی چاہیے کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوگی اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں، تو تب جا کے آپ کی توبہ ٹھیک ہوگی۔ تو تیسری شرط کیا فرمائی اہل علم نے؟ کہ آئندہ کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ، کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ ادھر 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں اور ذہن میں پلان کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم میں نے کب کرنا ہے۔ کانسرٹ پہ جانے کی عادت پڑ گئی تھی، کانسرٹ تو ابھی کانسرٹ سے ہو کے آیا کوئی شخص اور اس کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے توبہ کر لی، لیکن ساتھ ہی اٹھنے کے بعد چیک کر رہا ہے کہ اگلا کانسرٹ کا شیڈیول کب آ رہا ہے، نیکسٹ کانسرٹ کب ہونا ہے۔ تو یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ آئندہ کبھی نہ کرنے کی پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں آئندہ زندگی میں اس چیز کو کبھی نہیں کروں گا۔ تو یہ 3 شرائط بیان فرمائی۔ پہلی شرط کیا ہے کہ گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، دوسری شرط کیا ہے سخت ندامت ہونا، اور تیسری شرط کیا ہے کہ اس کو آئندہ کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ جب یہ 3 شرائط پوری ہوں گی اور ان کے ساتھ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، بڑے سے بڑے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو اب یہ ہے کہ سلوشن تو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اگر یہ فائدہ اس وقت ہی ہوگا جب ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے۔ اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو یہ صرف باتیں رہ جائیں گی اور اس کا ہمیں فائدہ اپنی زندگی میں نہیں ہوگا۔ اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے، کوئی شخص آ کے کیونکہ مجھے اکثر میسیجز آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی رزق کا مسئلہ ہے، ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دے دے۔ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے، اور آج کل تو بہت زیادہ کامن ہو گیا، ہر انسان کو سب سے زیادہ فکر جو ہے نا وہ کس چیز کی، اپنے رزق کی ہے۔ جب بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں کسی سے، تو جب لوگ اپنے مسائل کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں سب سے مین مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ بس میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت دے دے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں کشادگی دے دے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن کے لوگوں کا۔ اب اس کا سلوشن اللہ نے دیا ہوا ہے، تم توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب اگر ہم نہیں کریں گے تو تب تک ہماری زندگی میں مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ ایگزامپل اس کی ایسے ہی ہے کہ کسی شخص کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے، آپ اسکول سے آئیں اور شدید بھوک کی حالت میں ہیں، اور آتے ہی آپ کہتے ہیں امی کو کہ بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے، تو امی کیا کہتی ہیں؟ کھانا لگا ہوا کھانا کھا لو۔ پھر 1 منٹ گزرتا ہے، آپ دوبارہ جا کے کہتے ہیں مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہوئی ہے، ہمیں پھر کہتے ہیں کھانا لگا ہوا کھانا کھا لو۔ بھوک کا سلوشن کیا ہے؟ کھانا کھانا۔ پھر آپ 3 دفعہ کہتے ہیں، 4 دفعہ کہتے ہیں، تو چوتھی جو امی بھی ریٹ ہوتی ہے کھانا لگا ہوا کھانا کھا لو۔ تمہارے اپنے ہاتھ میں سلوشن ہے، تمہیں سلوشن بتا دیا ہے۔ جب اب آپ اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ کی بھوک نہیں ختم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلوشن بتا دیا ہے کہ جب تمہارے رزق میں کمی آ رہی ہے، رزق میں اگر تمہیں کشادگی چاہیے اور برکت چاہیے، تو تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارا رزق بڑھا دے گا۔ اب اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم اپنے آپ کو بلیم کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے سولوشن کا، اور ہم اس سولوشن کو اگر اپلائی نہیں کریں تو ہم اپنے آپ کو بلیم کر سکتے ہیں اور کسی کو بلیم نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ یہ جو رزق میں کیسے برکت ہو سکتی ہے اس سلسلے میں ایک پہلا بیان ہے۔ اس میں مزید بھی ہم وہ تمام سٹیپس اور وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں میں رزق میں برکت اور کشادگی لے سکتے ہیں، اس پہ آگے بھی بات کریں گے، لیکن اس پہ فوکس کرنا ہے ہم نے توبہ کی عادت ڈالنی ہے، ہر روز توبہ کرنی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہ اچھا میں اب 2 رکعت نماز نفل توبہ کے ابھی پڑھ لوں گا تو بس اب ساری زندگی کے لیے 2 رکعت کافی ہیں۔ کثرت سے کرنا ہے، ہر روز کرنا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ہے کہ مجھے آپ بتا دیں میں اگلے 1 سال کی توبہ جو ہے نا اکٹھی ایڈوانس میں ہی کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کبھی کھانا بھی ہم 1 سال کا ایڈوانس میں نہیں کھا سکتے، رائٹ؟ پورے سال کا کھانا جو ہم ایک دن کر کے ہی کھاتے ہیں، اسی طریقے سے توبہ بھی جو ہے ہم نے ہر روز کرنی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جتنی زیادہ توبہ کریں گے اتنے زیادہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہماری زندگی میں آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔